الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. محترم حضرات، کل جو واقعہ نجاشی کے دربار کا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے سلسلے میں پیش کیا گیا، اس کی سند صحیح ہے. ابن اسحاق نے اس کو المغازی میں بیان کیا ہے اور علامہ البانی وغیرہ نے اس کی سند کو حسن بتایا ہے، اور شعیب ارناؤت نے بھی صحیح کہا ہے تاج المعاد کی تقریر میں. قرآن مجید کے ساتھ اہتمام کو ترک کر دینے یا اس کے ساتھ نامناسب صورتحال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل ریکارڈنگ جو ہوتی ہے جیسے ویڈیو وغیرہ کی، تو اس میں عام طور پر دیکھتے ہیں کوئی مشہور قاری پڑھ رہا ہے اور خوب لمبی سانس میں پڑھتا ہے اور لوگ جو ہے جھومنے لگتے ہیں اور خوب زور زور سے چلا کے واہ واہ یا سبحان اللہ یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسے ہی بعض مجلسوں میں کیا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے تو لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں یا اور بھی طرح طرح کے شور شرابے کرتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں کیا ہے کہ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کل خیر فی اتباع من سلف و کل شر فی ابتداء من خلف، کہ ہر بھلائی سلف یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طور طریقے کی پیروی میں ہے، اور ہر برائی خلف کی بدعتوں میں ہے. صحابہ کی مجلسوں میں بھی قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن سنتے تھے، قرآن مجید کا اہتمام کرتے تھے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں کہ کوئی بھی آدمی بے ہوش ہو گر جاتا ہو یا ایسے ہی جو ہے شور شراب مچاتے ہوں یا بے حال ہو جاتے ہوں. نہیں، بلکہ جو ہے صحابہ کرام کا ایک الگ طریقہ تھا. حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے الامر بالاتباع والنہی عن الابتداع، یہ اتباع اور پیروی کرنے کا حکم اور بدعتیں ایجاد کرنے سے ممانعت. انہی میں جو بدعتیں شمار کی ہیں اس کتاب میں انہوں نے ایک یہ ہے کہ قرآن اور واعظ سنتے ہوئے یعنی تقریر سنتے ہوئے شور شرابہ کرنا یا جو ہے بے ہوش ہو جانا. بعض لوگ دیکھیں آپ تقریر ہوتی رہتی ہے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور یہی دیکھی بات جو ہے جگہوں پر اہل دین بھی چلانے لگے ہیں. تقریر میں جب کوئی مخلص جوش میں آتا ہے، کوئی جوشیلی بات کرتا ہے تو لگتے ہیں نعرہ لگانے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خلف کی بدعتیں ہیں. سلف میں یہ سب طریقے نہیں تھے. یہی بڑی مشکل یہی ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی جو ہے کوئی کام کرنے لگتے ہیں. اور یہ بھی مثال ارے فلاں کے ہاتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں، ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی نادانی ہے اور بہت بڑے خرافات کا دروازہ کھول دینے کی بات ہے. ہم تو صاحب کوئی بھی کام جو کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بنیاد یہی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول و صحابہ کوئی بھی کام دیکھیں کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا ہے. تو یہ بہت بنیادی اصول ہے اور اس کو ہمیشہ مد نگاہ رکھنا چاہیے. اور ورنہ جتنی بھی آپ دیکھیں گے کہ آدمی کو تو دھیرے دھیرے کوئی بھی کام ایک آدمی کو اچھا لگا اس نے کیا، دوسرا بھی کرنے لگا، تیسرا بھی کرنے لگا، چوتھا بھی کرنے لگا. اس کی مثال دیکھیے یہی ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے. کیا ہے، لوگ سلام پھیرتے ہی مسافہ کرنے لگے، دائیں والے سے بائیں والے سے، ایک کو دوسرے نے دیکھا دوسرا بھی وہی کرنے لگا کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. حالانکہ کیا ہے، بدعت ہے. یہ طریقہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کا تھا. بالکل آسان فیصلہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کام کیا کہ نہیں کیا ہے. تو ایسے ہی کیا ہے، دھیرے دھیرے ایک آدمی کرتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو، اچھا لگتے لگتے وہ سنت بن جاتی ہے. تو اچھا لگتے وہ نہیں دیکھنا چاہیے. یہاں تو فرماتے ہیں کہ شور مچانا اور بے ہوشی کا طاری ہو جانا قرآن سنتے وقت اور واعظ کی مجلسوں میں، یہ سب کیا ہے، بدعات میں سے ہے. اور کہا کہ صحیح حدیث ہے ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بیان فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واعظ کہا. آپ سے بہتر تقریر کرنے والا، واعظ کہنے والا اور دلوں میں تحریک پیدا کرنے والا خطاب کس کا ہوگا. لیکن کہا کہ اس کا اثر کیا ہوا، وجلت منها القلوب، دل دہل گئے، وذرفت منها العیون، اور آنکھیں آنسو بہانے لگی. یہ انتہائی کیفیت تھی جو صحابہ پہ طاری ہوئی کہ دل دہل گئے، آنکھیں آنسو بہانے لگی. لیکن کوئی ان کے ناچنے لگا،
کوئی ان کے نعرے تکبیر لگانے لگا، کسی نے نعرے رسالت لگایا، کسی نے جوش میں اور کوئی کام کیا، سب کنٹرول میں بیٹھے ادب کے ساتھ سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں، اور بے ساختگی کے ساتھ آنسو نکل رہا ہے، لیکن اور کوئی کیفیت ان کے اوپر ایسی تعینیں ہو رہی ہے جس کو بے وقار کہا جا سکے۔ تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم چیخنے لگے، ہم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، جیسا کہ یہ سیوطی کے الفاظ ہے، کہا کما یفعلہ الجاہلون اہل البدع، جیسے کہ جاہل اہل بدعت کیا کرتے ہیں، ایسا کام نہیں۔ اور کتاب کے جو محقق ہیں انہوں نے کہا کہ سعید ابن عبد الرحمن جمحی بیان کرتے ہیں کہ مر ابن عمر برجل من اہل القرآن ساقط، اہل قرآن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اہل قرآن میں سے ایک آدمی کے پاس ہوا، یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں سے، تو دیکھا کہ گرا ہوا ہے، تو قال ما بال ھذا، ارے بھیا جو کیا ہو گیا، کیوں گر پڑا ہے یہ؟ قالوا انه اذا قرئ علیہ القرآن وسمع ذکر اللہ سقط، یہ ایسا آدمی ہے کہ جب قرآن سنتا ہے اور اللہ کا ذکر سنتا ہے تو گر جاتا ہے، بیچارہ گر پڑتا ہے۔ تو قال ابن عمر انا لنخشى اللہ وما نسقط، ارے بھائی ہم بھی تو اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن ہم تو کبھی نہیں گرتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے ایجاد ہو گیا ان لوگوں کا جو ہے ثم قال، پھر آپ نے فرمایا بڑی یعنی قیمتی بات ہے، اور سلف جو ہے شیطان کی تلاؤ کھلواڑ اور اس کے مداخل داخل ہونے کے راستوں سے اتنے آگاہ تھے، اس طرح کا دھوکہ کبھی نہیں کھاتے تھے، یا اپنے اوپر کوئی بناوٹی اور تکلف والی کیفیت نہیں طاری ہونے دیتے تھے۔ فرمایا کہ ان الشیطان لیدخل فی جوف احدہم ما کان ھذا صنیع اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بھیا تم میں سے کسی آدمی کے اندر شیطان یقیناً داخل ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو تمہارا کام ہو رہا ہے یہ شیطانی حرکت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ طریقہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، کسی بات کی اچھائی کو ناپنے کا اس سے بہتر پیمانہ کوئی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ نہیں تھا، یہ بہت آسان تھا اور سمپل اور سادہ طریقہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن سیرین یہاں ذکر کیا گیا الذین یسرعون، جن کو دورہ پڑ جاتا ہے، پٹھان کھانے لگتے ہیں، اذا قرئ علیہم القرآن، جب ان کو قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھایا تھا گر جاتے ہیں، جملے لگتے ہیں، حال طاری ہو جاتا ہے، دورہ پڑ جاتا ہے۔ فقال بیننا وبینہم، کہا کہ ٹھیک ہے چلو امتحان کر لو، اگر واقعی ان کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہے تو کہتے ہیں کہ آؤ ان یقعد احدکم علی ظہر بیت، ایک آدمی چھت پہ جائے، کنارے بیٹھ جائے، اپنا پاؤں پھیلا لے، پھر کے بعد قرآن پڑھا جائے اول سے آخر تک، اور اگر وہ چھت کے اوپر سے نیچے گر جائے تب تو سمجھ لو کہ سچا ہے، واقعی قرآن کی کیفیت طاری ہو جا رہی ہے، ورنہ کیا ہے، سب بناوٹی باتیں ہیں اور بناوٹی طور طریقے ہیں۔ تو سلف ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو بڑا عقل بھی دیا تھا اور بہت جلدی سمجھ جایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کا طور طریقہ یہ تھا اور تابعین کا کہ ان کے اندر خوف پیدا ہوتا، ڈر پیدا ہوتا اللہ کے ذکر کے وقت، اور جو ہے اس لیے کہ ان کے اندر قوت ایمانی تھی، اپنے رب کا لحاظ رکھتے تھے، ایسے گویا اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں ادب کے ساتھ، تو یہ ان کا احوال تھا، یہ ان کا جو ہے ان کا طور طریقہ، ان کے اعتقادات کا رویہ تھا۔ اور جو ایسا نہیں ہے وہ ان کے طریقے پہ نہیں ہے اور ان کے راستے پہ نہیں ہے، تو جس کو کوئی طریقہ اختیار کرنا ہو اس کو چاہیے کہ لوگوں کا طریقہ اختیار کرے۔ اور فرمایا کہ البتہ جو پاگلوں اور جو ہے پاگل پنی کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے حال کے اعتبار سے نہایت خسیس اور ردی آدمی ہے، وہ جنون و فنون، اور کہا کہ دیوانگی کے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ لے۔ یہ جو ہے کتاب ہے الامر بالاتباع والنہی عن الابتداء، سیوطی کی ہے، جس کی تحقیق علامہ البانی کے شاگرد مشہور حسن آل سلمان نے کی ہے، تو اس کتاب میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے، اور جب تک ہم دنیا میں جیے ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا۔